بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ العلق کے اندر ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ کو سن کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے، یا پھر دل انسانی جذبات اور احساسات کا مرکز ہے، اور انسان ان دونوں کی مدد سے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا کسی گناہ کا۔ لیکن اللہ پاک ان گناہ گار لوگوں کی پیشانی کا ذکر کیوں بار بار فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اب جب سائنسدانوں نے اس آیت کا غور و فکر کیا اور انسانی دماغ پر ریسرچ کی کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے، اللہ پاک نے کیسے انسانی دماغ کے ہر پورشن کو الگ اور ایک مخصوص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیسے اسلام نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، حالانکہ اس وقت نہ تو اتنی جدید سائنس تھی اور نہ جدید ٹیکنالوجی۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصے کا ایک مخصوص کام ہے۔ دماغ کے سامنے والے حصے کا نام فرنٹل لوب ہے، اور اسی حصے کا کام ہے کہ چیزوں کو سمجھنا، سیکھنا اور انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، کہ کوئی شخص کیسا رویہ رکھے گا، اور سب سے بڑھ کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کے دماغ کا سامنے والا حصہ یعنی فرنٹل لوب کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ یہ فرق نہیں کر پائے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا درست، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی وہ ہر قسم کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ انسان کا دل کچھ بھی کہتا رہے، انسان وہی فیصلہ کرتا ہے جو فرنٹل لوب فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اگر فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس فیصلے کے بعد وہ نیکی یا گناہ کا کام جو بھی ہو وہ ضرور کرے گا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانوں کے مائکروسکوپک لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ ہے وہ دماغ کا حصہ جو تم سے گناہ کے کام کرواتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی کو پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی قیامت کے دن گناہ گاروں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ سائنٹسٹ نے مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ درست وقت پر درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جانوروں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ ہو کر اکیلے میں بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ سب مل کر کوئی فیصلہ کر پاتے تو شاید ان کے شکاری دنیا میں بہت پہلے ہی بھوک کی وجہ سے مر کھپ جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی، کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ دعا بیان کی گئی ہے کہ اے میرے رب، میری پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میرے فیصلہ کرنے کا اختیار تیرے کنٹرول میں ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی کا وہ حصہ جو خود مختار ہے اس کو زمین پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے کی نفی کرنا، کہ یہ پیشانی جو اپنی مرضی کے فیصلہ کرنے کی اختیار رکھتی ہے، میں اسے اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، اس پر صرف میرے رب کا اختیار ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو انسان کے دل کا خون دماغ کی طرف جمع ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر جذبات بھی جو دل کے اندر ہوں اس وقت دماغ میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر غصہ، نفرت، بغض یا گناہ کرنے کی چاہت۔ لیکن انسان جیسے ہی خیالوں کی فیصلہ کرنے والی چیز کو اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے تو رحمت کی تجلی اس پر پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان حالت سجدہ میں اپنے رب کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ سجدہ اس انسان کی ہر قسم کی پریشانی کو ختم کر کے اسے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے۔ یقیناً یہ آیت ان لوگوں کے لیے واضح دلیل ہے جو اسلام کو درست نہیں مانتے، جو اللہ رب العزت کو خدا نہیں مانتے، جو اپنے ہر ایک کام کے لیے ایک نئے خدا کو بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ان سب کے لیے واضح دلیل ہے کہ اگر اسلام درست نہیں تو آج سے 1400 سال پہلے کیسے اس باریکی کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا۔ یقیناً قرآن مجید میں جا بجا واضح نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے،
واضح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو پرکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔